اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کے ایک ہونے کے دلائل سورہ یونس میں وافر مقدار میں ملتے ہیں۔ ان کو اس وقت کے اندر زیر گفتگو لانا وہ ناممکن کے قریب تھی، اس وجہ سے اس عنوان کو کا انتخاب نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے کل سے ایک دن پہلے سماعت کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سماعت کیا تھا کہ برہنہ طور پہ کعبہ شریف کا طواف کیا جاتا تھا۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں یہ نجس ہیں، ان کو آج کے بعد حرم کے پاس آنے نہیں دینا۔ اور حضرت علی پاک نے پھر یہ جا کے 8 ہجری کے اندر جس وقت فتح مکہ ہوا تھا، اس کے بعد پھر 9 ہجری میں آپ نے جا کے یہ اعلان حرم پاک میں فرما دیا تھا حضور کے حکم سے، جب حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا، پھر اس کے بعد جناب علی پاک کو بھیجا تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آج جو ہم نے تفصیلاً سماعت کرنا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں، میں تقریباً بلا ناگہ ہی یہ بات کرتا ہوں، نوح علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہیں جو عالم دنیا میں تقریباً جو اہل کتاب لوگ رہتے ہیں ان کے ہاں قابل احترام شخصیت ہیں، اور بائبل میں اس کے علاوہ پیدائش کے اندر کئی ایسی کتابیں ہیں جو مذہبی کتابیں ہیں دوسرے مذہب والوں کی، انہوں نے ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ پاک نے ایک مرتبہ نہیں بہت جگہ جناب نوح علیہ السلام کا ذکر کلام مجید میں فرمایا ہے۔ آج جتنا اللہ نے اس سورہ ہود کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کلام مجید میں، اور حضرت نوح علیہ السلام کا اتنا تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں ملتا، حالانکہ سورہ نوح 29ویں پارے میں خود موجود ہے، لیکن پھر بھی زیادہ ذکر اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا ہوا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کا زمانہ حضرت آدم کے زمانے کے قریب ہے۔ 1642 سال کے بعد تقریباً آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد۔ آپ وہی نبی ہیں کہ جنہوں نے 950 سال کلام مجید نے خود ان کا وقت بیان فرمایا ہے کہ 950 سال ہمارے نوح نے تبلیغ فرمائی ہے۔ آپ کا جو وقت تبلیغ ہے وہ اللہ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے آپ کی قوم کہلائے اس وقت، اور 950 سال کے عرصہ کے اندر اللہ نے دوسرا نبی کوئی نہیں بھیجا، آپ تنہا نبی رہے۔ آپ کا نام نوح نہیں ہے بلکہ آپ کا نام ہے شاکر۔ حضرت ادریس کی اولاد میں سے آپ آتے ہیں، اور آپ کے آگے سے 4 بیٹے ہیں۔ آپ چونکہ رویا بہت زیادہ کرتے تھے اللہ کی یاد میں، اس وجہ سے آپ کو نوح کہ آپ کا لقب ملا، تو وہاں سے ہی آپ کا لقب پھر نوح ہی مشہور ہو گیا، تو وہ آج تک آپ نوح کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ نوح کا مطلب نوحہ کرنے والا، تو آپ گر گڑاتے روتے بہت زیادہ تھے اللہ کی یاد میں، اس وجہ سے آپ کو نوح کہا جاتا ہے۔ بنیادی جو جمہور کا قول ہے وہ یہی ملتا ہے۔ 40 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، جیسے حضور نے 40 سال کی عمر میں فرمایا، آپ نے بھی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ ہوا یہ کہ اس وقت آپ کی جو قوم تھی وہ پہلی قوم تھی حضرت آدم کے بعد جنہوں نے بت پرستی شروع کی تھی۔ ان سے پہلے بت پرستی نہیں تھی، یعنی 1650 سال کا عرصہ جو گزرا دنیا میں لوگوں کا، اس میں بت پرستی نہیں ہوئی۔ یہ بت پرست تھے، اور شیطان نے ان کو 4 بت تراش کے دیے ہوئے تھے، ایک مادہ کا تھا، 3 نر کے تھے۔ بدھ اور یعوق اور نر وہ سارا نام ہمیں ملتے ہیں تاریخ کے اندر۔ اب وہ لوگ اپنی عیدگاہ میں اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے اور ساتھ میں شراب پی رہے تھے، تو آپ نے وہاں پہ جا کے کھڑے ہو کے پھر اعلان نبوت فرمانے کے بعد کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حالت شراب میں ہو ایک تو بری بات یہ ہے، اور دوسرا سر کسی اور کے سامنے ٹیک رہے ہو، یہ اس سے بھی بڑی بری بات ہے، یہ کام نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، عذاب دردناک سے تمہیں میں بچاتا ہوں، تمہارے متعلق میں اس میں خوف میں۔ فقال الملا، آپ یہ لفظ مالا کو بڑی مرتبہ کلام مجید میں سنیں گے، جو حفاظ ہیں وہ جانتے ہیں۔ مالا کہتے ہیں وڈیرے کو،
ہمیشہ جب بھی نبی کے سامنے کھڑا ہوا ہے وڈیرا کھڑا ہوا ہے. اگر ہم نامہ پارہ دیکھیں تو اس میں بھی ملا کا لفظ بہت زیادہ مرتبہ آیا، شروع ہی بلکہ وہ یہاں سے ہو رہا ہے. تو فقال الملأ، وڈیروں نے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو اپنی طرح انسان دیکھتے ہیں، ہم آپ کو کوئی بادشاہ تو نہیں دیکھتے جو آپ نبوت کی بات کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہم آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی مال دیکھتے ہیں، نہ آپ بادشاہ ہیں نہ آپ مالدار ہیں، اب تو ہماری طرح انسان ہیں، تو نبوت کی بات کیا کر رہے ہیں اور نبوت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے پھر اس کے بعد دلائل جس وقت عطا فرمائے تو کہا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا تم مجھے میرے رب کی طرف سے روشن علامت پہ، روشن دلیل پر نہیں دیکھتے؟ میرا 40 سال کا وقت جو گزرا ہے ہو بہو وہی سانچا جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پہ حملہ کرنے لگا ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہم بالکل یقین کریں گے. پھر سرکار نے فرمایا تھا پھر یقین کر لو کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو. اگر میری بات پہ یقین ہے تو پھر جو تم کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو. یہ بت پرستی اچھی چیز نہیں، وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. فرماتے ہیں میرا ماضی سارا تمہارے سامنے ہے، میرا بچپن، میری جوانی، آج میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، میرا سارا کچھ تمہارے سامنے ہے، اور اللہ نے مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے اور اللہ نے میرا سارا کردار صاف ستھرا رکھا ہے. تو کیا تمہارے لیے یہ چھوٹی بات ہے؟ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی تمہیں کسی معاملے میں تنگ نہیں کیا، تو بتاؤ اب میں تمہیں کیوں تنگ کروں گا؟ یا قوم لا اسالکم، اے میری قوم میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. تو اس کے بعد پھر کہانی قبلہ شروع ہوئی، جیسے حضور کی کہانی شروع ہوئی تھی پھر یہاں سے جناب نوح کی کہانی شروع ہوئی. پھر غریب، نادار، بھوکے لوگ جن کے پاس بدن ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں، وہ آ کے نوح کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو یہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ ان کو اپنے پاس سے اٹھائیے اور پھر ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے. تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں من ینصرنی من اللہ ان ترکتہم افلا تذکرون، اور اگر ان کو میں اٹھا دوں گا تو مجھے یہ بتاؤ پھر ان کے علاوہ میری مدد اللہ کن بندوں سے کروائے گا؟ اللہ اکبر. فرمایا انہم ملاقو ربہم، غربت نہ دیکھو، دراصل یہی اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. ولیکنی اراکم قوما تجہلون، اچھے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، خوشبوئیں لگا کے اور اچھی کرسیوں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، میں تمہیں جاہل دیکھ رہا ہوں. انہیں میں رب کے قریب دیکھ رہا ہوں اور تمہیں میں جاہل دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. قبلہ یہ گفتگو چلتی رہی. 25 لاکھ دنیا میں آبادی تھی اور سارے کے سارے آپ کی قوم کہلائی. 25 لاکھ کو آپ نے تقریباً 950 سال کے عرصے میں تبلیغ فرمائی، اللہ کی دعوت دی، لیکن سارے سلسلے کے اندر لوگ مسلمان ہوئے صرف 80. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن دعا کرتے ہیں. اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی ساری دنیا میں طوفان آیا کیوں تھا؟ اللہ کو غصہ آیا تھا. اللہ کو غصہ آتا ہی نہیں جب تک نبی کا دل دکھتا نہیں. نبی کی بس ہوتی ہے تو اللہ کی ہوتی ہے. یہ صرف ہمارے نبی، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے جن کی بس نہیں ہوئی، صرف حضور ہیں. اور سوائے امیر حمزہ کی شہادت کے حضور کی پوری زندگی صبر پہ گزری ہے. ایک جناب امیر حمزہ کی شہادت تھی جس پہ حضور کی بھی بس ہو گئی تھی، کیونکہ جب آپ نے وجود امیر حمزہ دیکھا تھا نا کہ چچا ہے میرے، اور انہوں نے آنکھ بھی نکال لی، انہوں نے کان بھی اتار دیے، انہوں نے ناک بھی اتار دیا، انہوں نے ہونٹ بھی اتار دیے، شرمگاہ بھی اتار دی، سارا سینہ بھی چاک کر کے کلیجہ بھی نکال لیا، اندر کا سب کچھ نکال لیا، اور نکال کے تو لے گئے میرے چچا کو ایسے چھوڑ گئے. حضور کی پوری زندگی صبر کے اوپر ہے سوائے میرے حمزہ کی شہادت کو دیکھنا. سرکار علیہ السلام کا یہ معاملہ، یہ کبھی وقت آئے گا تو انشاءاللہ بیان کریں گے. اس پہ اللہ نے کہا تھا حبیب صبر کیجئے، اس پہ اللہ نے کہا تھا. تو جتنے بھی نبی گزرے جب ان کی بات ہوتی تھی پھر عذاب آتا تھا. طوفان کے بارے میں حضور جناب نوح علیہ السلام نے کہا تھا سورہ نوح کے اندر 29واں پارہ، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، پوری زمین پہ کوئی بھی کافر باقی نہ رکھ، کوئی کافر باقی نہ رکھ پوری زمین کے اوپر. حضرت نوح نے کہا، اللہ نے فرمایا بس پھر ٹھیک ہے، چلیں نوح اب کشتی تیار کریں. اب لوگوں کے ہاں کشتی کا دور دور تک کوئی خیال بھی نہیں تھا.
فرسٹ کریٹو وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، بورڈ کے، کشتی کے، آپ نے بنائی، اور پھر بنائی بھی کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وحی آتی تھی اور بتایا جاتا تھا فلاں پرندے کو دیکھیں کشتی کا فلاں حصہ بنائیں، فلاں پرندے کو دیکھیں کشتی کا فلاں حصہ بنائیں، جیسے جیسے ہم بناتے جاتے ہیں بتاتے جاتے ہیں ویسے ویسے بناتے جائیں۔ 20 سال تک پہلے آپ نے درخت اگائے، پھر وہ درخت بنے، پھر ان کو کاٹا گیا، پھر ان کو خشک کیا گیا، پھر اگلے 20 سال تک کشتی بننے میں لگے، 40 سال یہ سارا معاملہ رہا۔ اور کلام مجید کیا فرماتا ہے؟ کہا جب وڈیرے پاس سے گزرتے تھے ساخروا منہ، تو کہتے تھے نبوت چھوڑ کے بڑھئی کا کام شروع کر لیا ہے، نبوت سے آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ترخان بن گئے ہیں کیا؟ اب یہ کن کاموں کے اندر آپ لگ گئے ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے کہ میں ایک کشتی بنا رہا ہوں، ایک گھر بنا رہا ہوں جو پانی کے اوپر چلے گا۔ آگے سے ہنستے تھے، آگے سے مذاق اڑاتے تھے۔ تو فرمایا اللہ نے فسوف تعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا ان قریب تم لوگ جان لو گے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا۔ وقت گزرتا گیا قبلہ، پھر ایک دن کھڑے ہو کے کہتے ہیں بڑی لمبی باتیں ہو گئی، بڑی لمبی باتیں ہو گئی، آپ نے ہمارا بہت وقت ضائع کیا، اب اللہ سے کہیں کہ عذاب آ جائے۔ اور پھر جب کشتی تیار ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نوح جوڑا، ہر جاندار کا جوڑا، 3 منزلیں بنائی گئی، چرند پرند، اس کے اوپر ایک اور جانور، اور اس کے اوپر پھر مسلمان حضرت نوح اور 80 بندے جو مسلمان ہوئے تھے۔ اب کشتی بنی، اب توجہ کیجئے گا، پھر مذاق اس بات کا اڑاتے تھے کہ نہ دائیں پانی ہے نہ بائیں پانی ہے، تو یہ کشتی چلے گی کیسے اور پانی میں جائے گی کیسے؟ مشرق کی طرف اگر دیکھیں تو 500 میل کے اوپر جا کے دریائے دجلہ لگتا تھا، اور اگر مغرب کی طرف دیکھیں تو 700 میل پہ جا کے دریائے فرات لگتا تھا۔ وہ کہتے تھے پوری زندگی لگ جائے گی کشتی بنا کے پانی میں اتارتے اتارتے، پر ان کو بیوقوفوں کو کیا پتا تھا کہ جس تنور کو حضرت حوا نے بنایا تھا کم و بیش 1650 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ وہاں سے تندور نکلے گا اور اس تندور سے پھر طوفان آئے گا۔ لیں جی جیسے ہی اندر سے آواز آئی، جیسے تندور چل کے ایک دم بند ہوتا ہے، ایسی بند آواز آئی اور اندر سے پانی آنا شروع ہوا۔ اللہ فرماتا ہے جا امرنا، ہمارا امر آ گیا، ہمارا حکم آ گیا۔ پھر جب ہمارا حکم آ جائے تو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ کہا ایسے پانی آنا شروع ہوا، لوگ کہتے شاید سیلاب کسی صورت ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوفہ کے اندر سے وہ پانی نکلا اور لوگ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ پانی۔ پہلے لوگوں نے انجوائے کیا، جیسے اسرافیل جس وقت سور پھونکیں گے پہلے لوگ انجوائے کریں گے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ آواز کانوں میں بجتی جائے گی، پھر اسی سے مریں گے۔ لوگوں نے پہلے انجوائے کیا، پھر اس نے سیلاب کی سی صورت لی، اور اس کے بعد پھر وہ بڑھتا بڑھتا ساتھ ہی طوفان آ گئے۔ اب نوح علیہ السلام کھڑے سوچ رہے ہیں بنے گا کیا؟ پھر فرماتے ہیں ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، اللہ کا نام لو اور چڑھ جاؤ کشتی پہ۔ آج کے بعد ہماری کشتی کا چلنا بھی اور ہماری کشتی کا ٹھہرنا بھی رب قدیر کے دست میں ہے، اس کے ہاتھ ہے۔ اپنی نیا جس نے بھی رب کریم کے ہاتھ لگائی ہے نا، یقین کریں اس کی کبھی بھی ڈوبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جنہ دی سائیاں چڑھائی ہوتی ہے نا کبھی نہیں لیندی، جن کی بڑوں نے چڑھائی ہوتی ہے ان کی کبھی نہیں اترتی، اور جن کی انسان خود چڑھاتا ہے وہ کبھی نہیں ٹھہرتی، وہ گرتی گرتی ہے۔ کہا کہ اس وقت وہی تجری بہم، 40 دن تک طوفان رہا، طوفان آتا رہا، اور 5 مہینے تک یہ کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی۔ نہ کسی جاندار کو واش روم آیا، نہ کسی جاندار کو بھوک لگی۔ 150 دن 5 مہینے نہ کسی کو بھوک لگی نہ کسی کو واش روم آیا۔ کیسی قدرت ہے! ایک روزہ اس نے مجھے اور آپ کو کہا ہے رکھنے کے لیے، اگر وہ چاہتا میرا پیٹ اونٹ کی طرح کا بنا سکتا تھا، میں پہلے رمضان پانی پیتا آخر تک مجھے پیاس نہ لگتی، لیکن اس نے میرا پیٹ چھوٹا خود بنایا تاکہ مجھے پیاس لگے، تاکہ میں تڑپوں اور اس کو پھر یاد کروں۔ اللہ اکبر! 5 مہینے تک کشتی قبلہ چلی ہے، اور پھر جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہری، جو کہ زمین سے 13,000 فٹ اونچا تھا، اور ساری زمین 40 گز تک اوپر پانی تھا سارا کا سارا۔ ایک نبی نے دعا کی تو اللہ نے دیکھے زمین کا نقشہ بدل دیا، اور بعد میں پھر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں رو کے اللہ یہ آئندہ کبھی کسی کو اس طرح کا عذاب نہ دینا، میں نے تب تو کہا تھا
لیکن اللہ آئندہ کسی کو اس طرح کا عذاب نہ دینا۔ اللہ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں جب تک دنیا ہے اکٹھی دنیا قیامت سے پہلے کبھی خراب نہیں کروں گا۔ یہ نوح علیہ السلام سے وعدہ اللہ کا ہو چکا ہے۔ اب قبلہ یہ جو تھوڑے جذبات والی باتیں ہیں اور پھر میں اجازت لیتا ہوں آپ سے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک۔ اب جی پتر سامنے کھڑا ہے اور کشتی کے پار یہاں پہ کشتی کے اوپر حضرت نوح کھڑے ہیں۔ دل بڑا ہی غمگین تھا رہتا تھا، اور آپ کے جب میں نے آپ کے حالات زندگی پڑھے تو آپ بڑے نرم دل کے انسان تھے، قد ماشاءاللہ بڑا اونچا تھا لیکن روتے بہت زیادہ تھے، اور یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ جنہوں نے اپنی قوم کو محبت کے ساتھ دین کی طرف بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلال کے ساتھ بلایا، انہوں نے محبت کے ساتھ بلایا۔ لیکن اب کیا وقت ہے کہ سامنے پتر کھڑا، پتر بھی وہ بڑا ہے، 4 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، حام، سام اور یافس، وہ تینوں بچے مسلمان ہیں، اور یہ سامنے کھڑا ہے، یہ مسلمان تھا لیکن منافق تھا، یہ ظاہر میں مانتا تھا اندر سے نہیں مانتا تھا۔ اب سامنے کھڑا ہے، اللہ نے فرمایا تھا کہ نوح آپ کے سارے گھر والوں کی حفاظت میں کروں گا سارے گھر والوں کی حفاظت۔ اب جناب جیسے ہی کہا کہ بیٹا یا بنیا، اے بیٹا ارکب معنا، آجا ہمارے ساتھ، تو ولا تکن مع الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ کہتا ہے کہ جب پانی آئے گا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ آگے سے کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، او بچیا آج کے دن کوئی بچنے والا نہیں، بچے گا صرف وہ جس پہ اس نے رحم کرنا ہے، باقی آج کے دن بچنے والا کوئی نہیں۔ پھر بھی سامنے کھڑا ہے، آپ توجہ کیجئے وہ کیسا ایک ماحول ہوگا کہ باپ بیٹے کو بلا رہا ہے، وحال بینہم الموج، ایسے درمیان سے موج ایسے گزری، پانی ایسے گزرا، اور پھر اس کے بعد ان کا بچہ ان سے کھو گیا، اور پھر اب اس کے بعد انہوں نے اللہ سے بات کی، اور پھر اللہ کو کیا کہتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر میں سے تھا اور تو نے کہا تھا تیرا کوئی عقل نہیں جائے گا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ تو حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو تو سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، وہ تمہارا تھا ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے کرتوت اچھے نہیں تھے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کی خبریں میں نے آپ کو دی نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں، میں اس کے بارے میں آپ کو جواب نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ کا سفر کیسا گزرا ہوگا، بڑا بیٹا ہو اور اس کے بعد بیوی بھی وہیں اور بیٹا بھی پھر وہیں۔ میں صدقے اور قربان نہ جاؤں اہل کربلا والوں کے۔ اللہ، لاٹھیاں تو بڑی ہیں لیکن موسیٰ کے عصا جیسی کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے عصا جیسے کوئی نہیں، پھوکے بڑے لوگ مارتے ہیں لیکن دم عیسیٰ جیسا کوئی نہیں، یوں ہی جوان بڑے ہیں لیکن علی اکبر جیسا کوئی نہیں، علی اکبر جیسا کوئی نہیں، جوان بڑوں نے بڑے دیے ہیں لیکن سرکار امام حسین کے جوتوں پہ صدقے جانے کو جی چاہتا ہے کہ آپ نے پتر ویسا دیا ہے جس چہرے میں بھی اور جو وجود میں بھی سارے کا سارا تشبیہ مصطفیٰ تھا، جو حضور جیسا لگتا تھا۔ آپ نے ایسے کلیجے میں سے برچھی نکالی، ایسے جناب نوح بھی آپ کو داد دیتے ہوں گے اور رشک کرتے ہوں گے کہ قربانی تو میں نے بھی اپنے بیٹے کے دی تھی لیکن میرا بیٹا وہ عمل غیر صالح تھا، اس کے اچھے کام نہیں تھے، لیکن آپ نے جس کی قربانی دی ہے جب وہ گھر سے نکلتا تھا تو اعلان ہو جاتا تھا کہ آج حضور کا صاحبزادہ باہر آنے لگا ہے، سارے تیاریاں پکڑ لو، جس نے بھی مصطفیٰ کو دیکھنا ہے جھلک تمہارے سامنے آنے لگی ہے۔ جب ان کے سینے سے برچھی نکالی ہوگی قبلہ، ایسے ہی نہیں مقام مل گئے، ایسے نہیں یہ مرتبے مل گئے، کسی بات پہ ہی ملے ہیں، یہ مرتبے اور یہ مقام اللہ نے اسی وجہ سے دیے ہیں۔ نوح علیہ السلام پھر جناب کشتی چلتی 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 جا کے جو پہاڑ پہ ٹھہری، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ زمین سوکھی، پھر آپ زمین پہ تشریف لے کے آئے، پھر سب نے اکٹھا کھانا پکا اور پھر وہ سارا کھانا یوں اس انداز سے کھایا گیا۔ صاحبان ذی وقار، یہ انبیاء کا سلسلہ، یہ معاملات سارے جوانوں کے نالج میں انہیں بڑے ضروری ہیں، اور میری تو محبت کا ہی تقاضا یہ کہتا ہے خود کو کہ لوگ دیکھیں نا اپنے پاس سے حضور کے اصحاب کے، حضور کے اہل بیت کے لیے فضائل کی کہانیاں گڑھتے ہیں،
آپ کلام مجید پڑھیں، آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی ادھر ادھر جانے کی۔ اللہ نے سارے کا سارا حسن اہل بیت کا اور اصحاب کا قرآن کی آیتوں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ سب کچھ یہاں سے ملتا ہے، ہر چیز ادھر سے ملتی ہے۔ اللہ نے ان کو بڑے بلند مقام دیے ہیں، اور ہم نے اور آپ نے انہی کے دامن شفاعت سے اپنے آپ کو مستفید کر کے جنت میں جانا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔